خالد محمود صاحب آپ سے آغاز کریں گے. ایک تو انفارچونیٹ پاکستان کھیل نہیں صرف بالنگ کروائی ہے, اور اس سارے کو کس طرح آپ اینالائز کریں گے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ جو وکٹ ہے کینڈی کی, اس کی ایک جو مشہور اس کی خصوصیت بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیوٹرل وکٹ ہے. نیوٹرل وکٹ سے کیا مراد ہے؟ نیوٹرل وکٹ سے یہ مراد ہے کہ یہ وکٹ ایسی ہے جو پیس اٹیک کو بھی سپورٹ کرتی ہے, مدد ملتی ہے, اور سپنرز کو بھی مدد ملتی ہے. اور عام طور پہ جو سری لنکا میں وکٹیں ہیں وہ سپنرز کی مدد کرتی ہیں, لیکن اس میں کچھ پیس کو بھی مدد ملتی ہے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پیسرز نے بڑا شاندار کارنامہ کیا. انہوں نے ابتدائی اوورز میں ہی ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ کر دیے, اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالرز کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا. میرا اس پہ تجزیہ بھی یہ ہے اور تبصرہ بھی ہے. صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک اٹیک اچھا چل رہا ہے, بالر آپ کے اچھا چل رہے ہیں, تو ضروری نہیں ان کے 5 اوور, وہ جو ایک آرتھوڈاکس فارمولا ہے کہ ہر ایک کے 5-4 اوور بچا کے رکھتے ہیں, اس طرح ضرورت نہیں ہوتی. اگر ایک ردم میں بالر آئے ہیں اور وہ بیٹسمینوں کو آؤٹ کر رہے ہیں, وکٹ ان کی مدد کر رہی ہے, تو ان کو زیادہ بالنگ دینی چاہیے تھی. 5 کی بجائے 7 اوور بھی دیے جا سکتے تھے, حتیٰ کہ 8 اوور بھی دیے جا سکتے تھے. اس سے بڑا امکان تھا کہ جو مین ان کے کھلاڑی ہیں, وہ کھلاڑی جو کہ اچھا سکور کر سکتے ہیں, جو بیٹنگ کر سکتے ہیں, یقیناً ان میں سے 2-3 اور پکڑے جا سکتے تھے. اور اگر اس طرح 2-3 اور کھلاڑی آؤٹ کر لیے جاتے تو پھر باقی صرف ٹیل اینڈرز ہی بچتے تھے, تو سپنرز ان کا بندوبست کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں وہ وکٹ کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا گیا, اس طرح کی بالنگ اٹیک نہیں استعمال کیا گیا جس طرح کیا جانا چاہیے تھا, اور اس کی وجہ سے ہندوستان کو موقع ملا کہ انہوں نے 266 رن سکور کر لیے. اور 266 رن اس وکٹ پہ اچھا سکور سمجھا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ کیونکہ بعد میں وکٹ جو ہے وہ ٹرن لینے لگتی ہے, سپنرز کی مدد کرتی ہے, اور عام طور پہ جو ہے وہ سکور زیادہ نہیں ہو پاتا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بارش ہو گئی اور پاکستان کی بیٹنگ کو کسی آزمائش کا یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لیکن بہرحال پیسرز کو جتنا بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. ٹھیک سر, آپ نے جو ورڈ یوز کیا نا نیوٹرل وکٹ ہے, تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا نیوٹرل ادھر بھی ہیں, تو اس لیے پاکستانیوں کی باری نہیں آئی. خیر, آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہمارے جو سپنرز تھے ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا, پیسر کو پہلے یوٹیلائز کر لیتے اور اس کے بعد سپنر ٹیل اینڈرز کو پکڑ لیتے. آگے اگر اگلے جو کوالیفائی راؤنڈ کے اندر ہمارے میچ ہوں گے تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے تو زیادہ آسانی ہوگی, اگر ہمارے زیادہ میچ ادھر ہی ہیں سری لنکا میں. سری لنکا کی عموماً تمام وکٹس ایسی ہیں. جی بالکل نہیں, فرق ہے. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سری لنکا کی جو باقی وکٹیں ہیں کولمبو والی, اس میں پیس اٹیک اتنا مؤثر نہیں ہوگا. یعنی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, میں نے وکٹ تو نہیں دیکھی, لیکن جو روایتی طور پہ وہ وکٹوں کی مشہوری ہے کہ اس میں سپنرز کو زیادہ مدد ملتی ہے اور آپ کا پیس اٹیک اتنا مؤثر نہیں ہوتا. اگر یہی صورت حال ہے تو پھر آپ کو کم از کم یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے جو پیسرز ہیں وہ شروع میں جس طرح کی بھی بالنگ کریں, باہر زیادہ رنز نہ دیں. اگر وکٹیں نہ بھی لے سکیں تو زیادہ سکور نہ دیں, تاکہ پھر سپنرز کو جب آپ لانچ کریں, ان کو لے کے آئیں, تو ان کے پاس خاصا موقع ہو کہ ایسی بالنگ کرے کہ وکٹیں بھی لے سکیں اور سکور بھی روکیں. تو وہ فرق وکٹ ہوگی میرے خیال میں, جو میں نے اب تک سنا ہے. ٹھیک.